السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کے 18ویں دن کے روزے کی دعا. اللہم نبحنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الى اطباء اثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین. آج کے دن کی دعا کا ثواب کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1000 انبیاء کے اجر و ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا. ماہ رمضان المبارک کے 18ویں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے کہ پروردگار جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، حاملین کرسی اور کربین کو حکم دے گا کہ اگلے سال تک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے استغفار کریں، اور اللہ آج کے روزے داروں کے لیے قیامت کے دن اہل بدر کا ثواب عطا فرمائے گا. ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے روزوں کے مسائل. کہتے ہیں کہ انسان اگر ماہ رمضان میں سفر اختیار کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، ماہ رمضان میں سفر اختیار کرنے کی اجازت، لیکن اگر یہ سفر روزوں سے بچنے کے لیے ہو تو پھر یہ سفر مکروہ ہے. البتہ حج اور عمرے کے لیے انسان اگر سفر کرتا ہے تو کراہیت ختم ہو جاتی ہے. ماہ مبارک رمضان کے 18ویں رات کے اعمال مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان کی 18ویں رات میں 4 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر 25 دفعہ پڑھے گا تو اس وقت تک نہیں موت واقع ہوگی جب تک اسے ملک الموت بشارت نہ دے دے، اور ملک الموت اسے بشارت دے گا کہ اللہ تجھ سے راضی اور تجھ پر غضبناک نہیں ہے. رسول خدا اس رات میں یہ دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے: الحمدللہ الذی اکرمنا بشہرنا ھذا وانزل علینا فیہ القرآن وعرفنا حقہ والحمدللہ علی البصیر وبنور وجہک یا الہنا وإلہ آبائنا الأولین وارزقنا فیہ التوبہ ولا تخذلنا ولا تخلف ظننا بک صل علی محمد وآلہ واعف عنا وارحمنا انک انت الجلیل الجبار. سورہ تبت یدا ابی لہب، جس کی نظر کمزور ہو تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ تبت کی تلاوت کیا کرے. اس کی برکت سے اس کی نگاہیں تیز ہو جائیں گی. پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.